ساڑھے ملک دی گل کیوں نہیں سنی جاندی؟ اس لیے کہ گردن کو جھکا دیتا ہے۔ خیرات کا پتھر کون سا ایسا ملک ہے جہاں سے ہم نے قرض نہیں لیا؟ وہ بندہ تو بڑا شغلی سا تھا پر بات بڑی کر گیا۔ اس نے کہا آئے دن ہم سنتے ہیں کہ وہ فلاں ملک ہم پہ حملہ کرنے والا ہے، فلاں ملک ہم پہ حملہ کرنے والا ہے۔ اس آکا ساڈا ملک ختم ہو ہی نہیں سکتا۔ اس آکے وجہ اس آکے ہر ملک دا تے اسی قرضہ دینا ہے، سانو ختم کر کے پیسے کتوں لیں گے، کہاں سے قرضہ لیں گے؟ تو گردن کو جھکا دیتا ہے خیرات کا پتھر، جہاں میں مانگنے والوں کے سر کبھی اونچے نہیں ہوتے۔ پہلے تو حکم دیا کہ بلا ضرورت مانگنا نہیں، اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی مانگ لے، حضور فرماتے ہیں کہ اگر تو اسے قرض دے دے گا نا، قرض اس نے لے لیا، اب 1 مہینے کا ٹائم طے ہوا کہ پہلی نو واپس کر چھڑاں گا۔ جو تو پہلی آئی واقعتاً، یعنی سیاق و سباق بھی بتاتے ہیں کہ بیچارے کے گھر میں خدا نخواستہ کوئی موت کا سلسلہ ہو گیا، یا بیچارے کے کاروبار میں کوئی نقصان ہو گیا، یا کاروبار تھا یا کوئی ایسی جگہ فیکٹریوں میں آگ نہیں لگ جاتی، کوئی ایسا معاملہ بن گیا۔ سیاق و سباق بھی بتا رہے ہیں کہ طے تو یہ ہوا تھا کہ پہلی تاریخ کو واپس کرے گا، لیکن حالات یہ بن گئے کہ اب وہ واپس نہیں کر سکا۔ حضور فرماتے ہیں اس نے مہلت دے دی کہ یار جدوں تک تیرے کاروبار ذرا سیٹل نہیں نہ ہوندا ادوں تک تیرے مہلت مل گئی، لیکن کاروبار سیٹ ہی نہ ہوا، بیچارہ قرضوں کے بوجھ تلے دبتا گیا۔ فرمایا ایک تو وہ جس نے مہلت دے دی نا قرض خواہ کو، مقروض کو مہلت دے دی، اسے بھی عرش کا سایہ ملے گا، اور پھر اس کو بھی ملے گا جس نے دیکھا کہ یار اب اس میں طاقت ہی نہیں رہی پیسے واپس کرنے کی، اس نے ویسے ہی معاف کر دیا کہ یار میں اللہ کی رضا کے لیے معاف کر۔ یہ معاف کرنے والا یہ نامہ آدمی ہے، فرمایا اسے بھی اللہ اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا کرے گا۔